میں اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دینا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ادارہ بتا دیں. الہدا انٹرنیشنلی ہمارے علم میں ہے جی, جہاں سے آپ دینی تعلیم دے سکتے ہیں. باقی میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کو دینی تعلیم ہماری ویڈیوز کی برکت سے پتہ چلی, آپ بھی اپنی اولاد کو دینی تعلیم اسی طرح سکھائیں اور انہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھائیں تاکہ ان کی بات بھی کوئی سنے. مولویوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں دینی تعلیم دے کے پھر بعد میں مسجد ہی اس کو کھول کے دینی ہے آپ نے اور کمائی کا اڈا اس نے بنانا ہے, تو وہی کچھ ہی وہ بن جائے گا. دینی تعلیم کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی مدرسے میں ہی جانا ہے. میرے گاؤں میں ایک مسجد ہے جس میں دربار بھی ہے, یعنی قبریں ہیں, درمیان میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دائیں بائیں قبریں موجود ہیں. ویسے ایسے ہونا نہیں چاہیے. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے قبروں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا, لیکن وہ اسپیسیفکلی اس صورت میں ہے کہ جب آپ قبر کے اوپر نماز پڑھ رہے ہو. ہاں, مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے بھی نبی علیہ السلام نے منع کیا. تو اس صورت میں تو آپ کے سامنے قبر نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ کے سامنے قبر ہو اور قبر اور آپ کے درمیان کم از کم اتنی دیوار حائل ہو جو یہ کونی سے لے کے یہاں تک بنتی ہے, یعنی 1.5 فٹ سترا جسے کہتے ہیں, پھر آپ کی نماز درست ہوگی, پھر وہ اس میں ایشو نہیں ہوگا. جس کا ثبوت یہ ہے کہ آلموسٹ 23 سال تک خانہ کعبہ شریف کے اس بلیک والے کمرے کے اندر بت رکھے رہے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کے صحابہ اس کعبے کے باہر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے, تو اندر تو بت تھے. کعبے کی دیوار سترا بن جاتی تھی بتوں اور نماز پڑھنے والوں کے درمیان, لیکن وہ مجبوراً تھا. پھر بعد میں حضور نے توڑوا بھی دیے. یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ بہتر تو ہے کہ آپ کسی ایسی مسجد میں جائیں جہاں پہ اس طرح کے خرافات نہ ہو, لیکن اگر مسجد وہی اویلیبل ہے تو نماز بہرحال درست ہو جائے گی. بریلویوں میں یہ بات عام ہے کہ جس نے جمعے کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں نہیں پہنچا تو اس کی جمعے کی نماز نہیں ہوگی. نہیں, یہ نہیں ہے, اسے ایکسٹرا آرڈنری ثواب نہیں ملے گا. تو یہ بات بخاری مسلم میں لکھی ہے کہ 2 حدیث ہیں, ان کو میں جمع کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو مسجد میں آتا ہے بخاری مسلم میں ہے کہ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے گائے کی, جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ بکری, اور جو اس کے بعد آتا ہے تو مرغی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اس حدیث سے یہ بھی پتا چل گیا کہ انڈا حلال ہے, کیونکہ صدقہ حلال چیز کا ہوتا ہے. یہ امام حنیفہ نے نہیں بتایا, یہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ انڈا حلال ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ جتنی توفیق دے تم نفل پڑھو, اور جب خطیب ممبر پر آتا ہے تو پھر فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی پھر خطیب کی تقریر سننا شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں آج کل کیسے سنتے ہوں گے وہ, بہرحال ظاہر ہے یہ سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں, اور وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے. یعنی وہ رجسٹر جس میں ایکسٹرا آرڈنری ثواب ہے جمعے کا وہ تو بند ہو جائے گا. البتہ جو ایک ٹوٹل پورا کرنے والا معاملہ ہے نا, وہ تو آپ نماز میں شامل ہوگے تو آپ کو جمعے کی نماز کا ثواب مل جائے گا, لیکن جو ایک خصوصی ثواب تھا نا وہ ختم ہو جاتا ہے. جمعہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا. قربانی کے لیے جانور کی عمر شرط ہے جی, دوندا ہونا شرط ہے. عمر جتنی بھی ہے دوندا ہونا شرط ہے. جب تک دوندا نہیں ہے, ایک آدھا پکا کھیر ہے, پکا 1 سال کا, نہیں, دوندا ہونا. مسلم میں واضح الفاظ موجود ہے کہ مسنہ کی قربانی ہوگی جس کے 2 دانت نیچے والے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. بکرا دوسرے سال میں جا کے دوندا ہوتا ہے, گائے تیسرے سال کے سٹارٹ میں ہوتی ہے, اور اونٹ 5ویں سال کے سٹارٹ میں ہوتا ہے. حنفی حضرات کا کیا لینا دینا قرآن و حدیث کے ساتھ بھائی؟ اگر 4 رکعتوں والی نماز میں 2 یا 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں اور بعد میں یاد آئے تو بقیہ نماز ادا کرنی ہے. اگر تو بعد سے مراد اسی وقت ہے, یا آپ گھر جا رہے تھے راستے میں, لیکن بعد سے مراد یہ ہے کہ بات زور کی ہو رہی ہے اور آپ کے عشاء کے وقت یاد آیا, پھر تو پوری نماز ہی پڑھیں. اگر اسی وقت یاد آ گیا تو بھلے آپ نے کسی سے گفتگو بھی کر لی ہے یا آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا, اسی وقت وضو کریں اور وہیں سے نماز شروع کریں. جو 1 رکعت رہ گئی تھی وہ پڑھیں اور اس کے بعد سجدہ صاحب کریں, آپ کی نماز درست ہے. بخاری مسلم میں اس پہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام تو زور یا عصر کی 2 رکعتیں پڑھا کے مسجد سے بھی باہر چلے گئے تھے, تو ایک صحابی نے پیچھے جا کے کہا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی اور نہ میں بھولا ہوں. یعنی آپ یہ بھی بھول گئے کہ آپ بھول چکے ہیں,
ہاں آپ بابوں کے علم غیب کو لے کے بیٹھے ہوئے. ہاں یہ بخاری مسلم میں اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں. پھر باقی صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ آپ بھول گئے, تو آپ نے پھر 4 رکعتیں پوری کی, اس کے بعد سلام پھیر کے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں, اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو. سجدہ صاحب کے مسائل جو ہے نا, احکامات, میں نے تفصیلی اس پہ گفتگو کی, اس میں یہ حدیثیں بتائی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کوئی آر محسوس نہیں کی اس حوالے سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو آپ فوراً پھر باہر نکل گئے اور کہا کہ انتظار کرو میں آتا ہوں. پھر آپ طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے آئے, اس حال میں کہ آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا, اور آپ نے کہا کہ میں جنبی تھا لیکن میں غسل کرنا بھول گیا, تو میں غسل کر کے اب آیا ہوں. یہ بھی ہو جاتا ہے میرے بھائی. اگر نکاح ہو جائے لیکن رشتی نہ ہو تو کیا میاں بیوی تعلقات کے تمام تعلقات جائز ہوں گے؟ نہیں جی ناجائز ہوں گے, وان ڈکلیئرڈ ہے. کیونکہ جب پھر آپ کی بات میں ناراضگی ہو جائے گی تو ایک دوسرے کے اوپر آپ جھوٹی تہمتیں لگائیں گے اور پورے معاشرے کو آپ ایک دنگا اور فساد کی جگہ بنائیں گے. یہ بغیرتی بالکل آپ نے نہیں کرنی. یہاں تو منگنیوں کے اوپر صرف میسجنگ کے تبادلے کے اوپر منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں. آپ کچھ کر بیٹھے اور کل کو اس عورت کے اوپر آپ الزام لگا دیں, یہ لعنت نہیں کھٹنی آپ نے, کوئی جائز نہیں ہوں گے. رخصتی کا کنسیپٹ ہی یہی ہے کہ رخصتی کے بعد جائز ہوگا جو کچھ ہونا ہے. ہاں جی, پہلے ناجائز ہی ہوں گے تعلقات. رخصتی کروائے نا, آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ سگریٹ نوشی چھوڑنے کے لیے کوئی آیت سنا دیں. آیت اور حدیث سے نہیں سگریٹ نوشی چھوٹتی. ہاں اس کے لیے آپ کو ایک ول پاور کی ضرورت ہے, اور پھر اگر زیادہ آپ ایڈکٹ ہیں تو کوئی میڈیکل علاج کروائیں اس کا. ہاں جی, آج تک کوئی دم درود کرنے سے خطرہ ہوا ہے یا بلیڈ مارنا پڑتا ہے؟ ہر چیز کا ایک علاج ہے نا میرے بھائی, اس طرح تو نہیں ہوتا. امام ناف پر ہاتھ باندھے اور رفع یدین نہ کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام کی پیروی کرنا لازمی ہے. جس امام کی پیروی کرنا لازمی ہے نا وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو امام اس امام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں تو اس کی پیروی کا حکم تو کسی حدیث میں نہیں آیا. یہ تو میں نے تو کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی ہے کہ نبی اسلام نے یہ فرمایا ہو کہ جو امام مسجد میری سنت کا مذاق اڑا رہا ہے, میری سنت کو چھوڑ رہا ہے, تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. یہ تو بالکل جہلانہ سوال ہے. ہاں امام کی پیروی انتقال کے اندر کرنی ہے آپ نے, ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے نہ بدل دے. امام سے آپ نے آگے نہیں چلنا, یعنی امام جب تک رکوع میں نہ جائے آپ نے رکوع میں نہیں جانا, جب تک امام قومے میں نہ جائے آپ نے قومے میں نہیں جانا, جب تک امام سجدے میں نہ جائے آپ نے سجدے میں نہیں جانا. باقی 100% وہ والی پیروی نہیں کہ وہ خلاف سنت نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے خلاف سنت پڑھنی ہے. پیروی میں یہ پھر اگر کریں گے تو پھکا لے لیں مجھ سے کہ پھر امام نے اگر پگڑی باندھی ہے تو آپ نے بھی کیا پگڑی باندھ کے نماز پڑھنی ہے؟ اگر امام جو ہے وہ شلوار قمیض میں نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ اب میں, جس طرح ملیشیا کے اندر ہوتا ہے کہ انہوں نے عورتیں اسکرٹ میں مسجد میں آتی ہیں اور وہاں پورے پورے حجاب رکھے ہوتے ہیں, وہ برقعے والے, وہ پہن کے نماز پڑھتی ہیں اور پھر جاتے ہوئے پھر وہ وہیں پہ پھینک جاتی ہیں. جس طرح یہاں ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں نا, وہاں پورے پورے برقعے رکھے ہیں انہوں نے. تو آپ یہ چاہتے ہیں یہ کریں, اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. آپ نے سنت میں پیروی کرنی ہے, سیدھی سی بات ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ امیر کی اطاعت معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اور دوسرا, اگر یہ مشورہ آپ کو حنفی امام دے رہا ہے تو انہیں کہو کہ تم لوگ جب حج اور عمرے کی ٹریننگ کراتے ہو اس میں اپنی پبلک کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب تم خانہ کعبہ شریف جاؤ گے اور مسجد نبوی میں وہاں پہ امام رفع الیدین کرتا ہے تو جتنے حنفی دیوبندی اور بریلوی بھائی ہیں وہاں امام کی پیروی کریں اور رفع الیدین شروع کرتے ہیں. الٹا پٹی پڑھا کے بھیجتے ہیں کہ اتنے جا کے گمراہ نہ ہو جانا, اپنے طریقے نال نماز پڑھنا, بلکہ انہیں پیچھے پڑھ نہیں نا. تو میں ہی ڈال سکنا اپنی واری آئے تو امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہ ہو اور امام کعبہ کے پیچھے اپنے طریقے سے نماز ہو, انڈیا پاکستان کے بابوں کی بتائی ہوئی نماز. اور جو سعودی عرب میں حرمین کی سرزمین میں نسل در نسل نماز ٹرانسفر ہو رہی ہے, جو بخاری مسلم کے مطابق رفع الیدین والی نماز ہے, وہ پڑھنی کوئی نہیں. تو یہ مشورہ آندہ کوئی دے نا تو ان سے پھر اگلا سوال یہ پوچھ لیا کریں کہ پھر وہ ہمیں خانہ کعبے بھی ہمیں اونچی آمین کہنی چاہیے, نالی کھوتی مر جائے گی. دیکھیے تھوڑے امام دی چاند دیکھنے کے بعد ذوالحجہ کے ماہ کے 10 روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی رکھ سکتے ہیں. صرف جو 10 تاریخ کا روزہ ہے وہ آپ نے نہیں رکھنا. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے
یہ جو روزے ہیں ابو داؤد میں موجود ہے حدیث تفصیل کے ساتھ کہ 2 دن نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع کیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں ہے کہ جو یہ ایام تشریق ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان میں بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، صرف پہلے 9 دن آپ روزہ رکھیں گے، اس میں بھی جو یوم عرفہ کا روزہ ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 1 سال کے گناہوں کا وہ کفارہ ہے گزشتہ اور آنے والے، تو وہ آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ یوم عرفہ کا رکھ لیں اپنے اپنے علاقے کے مطابق، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، روزہ رکھیں ضرور رکھیں۔ حاجی بہرحال صرف اس صورت میں رکھیں گے جب انہوں نے حج تمتع میں قربانی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو وہ 10 روزے رکھیں گے، 3 حج کے دنوں میں اور 7 گھر آ کے، باقی ظاہر ہے وہاں پہ مشکل ہوتی ہے، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے ضرور رکھیں۔ لڑکا لڑکی دونوں شادی شدہ ہیں، لڑکی طلاق یافتہ ہے، دونوں کے بچے ہیں، لڑکا پہلی بیوی کو بغیر بتائے، اتنا لمبا لکھنے کی ضرورت ہے؟ صرف یہ پوچھیں کہ کیا پہلی بیوی کو بتائے بغیر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے، بتانا ضروری ہے، اجازت لینا ضروری نہیں ہے، بتانا ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ چوری چھپے جو نکاح ہے وہ تو زنا ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، سب کو پتہ ہے۔ بابا شادی شہید دربار سے ایک ٹھیکیدار گوشت اور سیری پائی لا کر بازار میں فروخت کرتا ہے، آیا یہ سامان ہم خرید کر استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ جو وہاں پہ کوئی چڑھا کے چلا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ جو بیچتے ہیں وہ تو آپ پیسے دے کے خرید رہے ہیں نا، اس طرح تو دنیا میں معاملات چل نہیں سکتے نا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کی زیرہ گروی رکھی تھی یہودی کے پاس اناج کے عوض، نبی علیہ السلام نے اپنی زیرہ گروی رکھی تھی اور اناج ادھار لیا ہوا تھا، حالانکہ یہودی تو سودی کام بھی کرتے تھے، تو آپ کے لیے یہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آئے گا اس اعتبار سے کہ وہ بیچنے آئے نا، یہ تو ہو نہیں سکتا، ورنہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر تو کل کو آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ جس کی کمائی حرام کی ہے اور آپ کی دکان دودھ کی، آپ کے میں ایسے دودھ نہیں بیچوں گا، آپ کے لیے تو حرام کی کمائی نہیں ہے، وہ اس کی حرام کی کمائی ہے، آ کے آپ سے وہ دودھ خریدتا ہے تو آپ نے اپنے دودھ کا معاوضہ تو اس سے لینا ہے، ہاں تو یہ کاروبار میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ انفرادی نماز کی صورت میں مغرب اور عشاء کی نماز جہری پڑھیں گے یا سرن؟ اجماع ہے کہ سرن پڑھنا جائز ہے، سرن پڑھنا جائز ہے، اجماع ہے، اور اجماع ظاہر ہے خبر روایت سے بھی بڑی دلیل ہے، البتہ اگر آپ جہرن پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں، کئی مساجد ایسی ہیں جہاں پہ عموماً مقتدی نہیں پہنچتے تو امام اکیلے جماعت کرواتا ہے، پھر وہ سنن نسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے، یعنی اکیلا پڑھتا ہے، تو اس میں آپ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھیں، بلکہ پڑھنی چاہیے۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں سب بریلوی ہیں جس کی وجہ سے میں رفع دین نہیں کرتا، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ نہیں، تو بریلوی ہیں تو آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ وہ کاٹتے ہیں آپ کو، یہ کون سی بات ہے؟ بریلوی ہیں تو رفع دین نہیں کرتے، اس کا میں نے حال بتایا ہوا، آپ بس جب اقامت ہو رہی ہو اس وقت آپ مسجد میں انٹر ہو، جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں رفع دین کے ساتھ، سلام پھرتے ہی گھر واپس آ جائیں، سنت گھر ادا کریں، آپ ان کے سامنے رفع دین کاری نہیں رہے ہوں گے، آپ تو جماعت میں تو صرف آپ کے ساتھ والا آپ کو دیکھ رہا ہوگا نا، ان سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا، خطرہ مولویوں سے ہوتا ہے جو 2-3 دہشت گرد انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے کیے ہوتے ہیں، ہاں ان سے ہوتا ہے، تو ان کے سامنے جب آپ کریں گے تو ظاہر ان کو تکلیف ہوگی، تو ان کے سامنے کریں بھی نا، تو میں نے آپ کو راستہ بھی بتا دیا اور کرایہ بھی دے دیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو ثنا کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھتا، الحمدللہ سے نماز شروع کرتا ہوں۔ کیا بسم اللہ پڑھنی لازمی؟ جی بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے، البتہ یہ ضرور ہے بعض لوگ وہ بخاری مسلم سے حدیث لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر و عمر قرات جو ہے الحمد سے شروع کرتے تھے، اور وہ اس سے یہ پلی لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، یہ بالکل غلط ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اونچی آواز سے قرات الحمد سے شروع کرتے تھے، بسم اللہ آہستہ ہی پڑھتے تھے، کیونکہ یہی حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر و عمر بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے، سرن پڑھتے تھے۔ البتہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، جس طرح اہل حدیث یا اہل تشیع کا یا امام شافعی کا موقف ہے، اور وہ بسم اللہ کو آیت نمبر 1 گنتے ہیں سورہ فاتحہ کی، ایسا نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ الحمد سے شروع ہوتی ہے، اس پہ میری پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے،
اور میں نے ثابت کیا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل درست ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. البتہ ساری صورتیں جب سٹارٹ سے پڑھی جائیں گی تو ان کے شروع میں بسم اللہ ہوتا ہے سوائے سورہ التوبہ کے. قرآن کے تعارف میں بھی میں نے بڑی تفصیلی اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. جب ایک شخص نیک عمل کرتا ہے تو وہ اعمال نامے میں محفوظ ہو جاتے ہیں, اور جب وہ برے عمل کرتا ہے جیسے کہ نماز چھوڑنا, تو کیا اس کے پچھلے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں؟ نہیں, پچھلے نیک عمل ضائع نہیں ہوتے. پچھلے نیک عمل ضائع ہوتے ہیں کفر کرنے سے, اور اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی شخص توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں آئے تو وہ اعمال بھی واپس آ جاتا ہے. ہاں, اس پہ بھی اجماع ہے. مسند احمد کی حدیث میں آپ نے حضرت علی حضرت عائشہ کو ظالم کہا, حالانکہ اس حدیث میں ظالم جیسے الفاظ نہیں. آپ کی ویڈیو حدیث مطالبہ پر دکھائی جا سکتی ہے. جی یہ دکھا دی کیا آپ نے, اس کے اوپر میں 1.5 سال پہلے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, سیدہ عائشہ کی گستاخی. اس میں نے اس کی پوری کلیریفیکیشن دی تھی. ظالم کا لفظ نہیں, وہاں پہ بدبخت کا لفظ ہے, تو آپ بدبخت کا لفظ استعمال کر لیں. جن لوگوں نے آپ کو یہ پٹی پڑھائی ہے ان کو ذرا کہیں کہ آ کے ممبر پہ گئے حضرت عائشہ کو حضرت علی کو بدبخت, تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ظالم لفظ تو بہت چھوٹا ہے. تو میں نے تو اس کو سافٹ اردو میں بیان کیا تھا, وہاں پہ شقی کے الفاظ موجود ہیں بدبخت کے, تو میں نے اسے سافٹ ظالم کا لفظ استعمال کیا تھا. اور ظالم عربی زبان میں اور اردو میں کہتے ہیں جو بندہ رائے حق سے ہٹ کے کوئی بات کرے, اور یہاں تو پورا لفظ ہے بدبخت. تو باقی تفصیل آپ اس میں دیکھ لیں. پاکستان میں کون سا نظام بہتر ہے, جمہوریت یا خلافت؟ خلافت ہی بہتر ہے, اور جمہوریت اسلامک ڈیموکریسی جو ہے وہ خلافت کی ہی ماڈرن فارم ہے. انفرادی اور اجتماعی لیول پر خلافت قائم کرنے کے لیے کیا اقدام ہونے چاہیے؟ جو ہم کر رہے ہیں, میری ویڈیو آپ دیکھ لیں, اقامت دین اور پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم نظام خلافت, میں نے تفصیل سے بات کر دی ہے. اسلامی نظام کے بارے میں بچوں کی تربیت کس طرح کریں؟ جس طرح ہم کر رہے ہیں. قوم تیار ہو جائے جی, قوم تیار کر دی ہے ہم نے الحمدللہ. میں نے منت مانگی تھی کہ میرا بیٹا ہوا تو میں اللہ کی راہ میں بیٹے کو آزاد کروں گا, وقف کروں گا. ہوگا ہاں, ابھی مجھے بتائیں کہ اس کو کیسے وقف کروں. وقف یہی کریں کہ آپ اس کو قرآن و سنت کی تعلیم سکھائیں, آپ اسکول میں پڑھائیں, اسے کالج میں پڑھائیں, پیرلل میں قرآن کلاسز, ہماری ویڈیوز دکھائیں, قرآن کی تفسیر اسے لے کے دیں. بس یہ تو آپ نے نہیں, یہ منت کیا, یہ تو ہر مسلمان کی یہ بنیادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا ہے. باقی اس طرح کا وقف کوئی نہیں ہے ہمارے ریلیجن میں. جس طرح سیدہ مریم کی والدہ نے انہیں وقف کر دیا تھا ٹیمپل آف سلیمان کی خدمت کے لیے کہ وہ وہاں پہ مجاور بنی تھی, تو اس طرح کا تو اسلام میں تو کوئی مجاوری سسٹم نہیں ہے جی. اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے, کوئی خانقاہ اس حوالے سے نہیں ہے. آپ کے بہت سے طریقے ہیں نماز پڑھنے کے, فائنل طریقہ بتائیں. جی ہاتھ کھول کر یا ہاتھ باندھ کر, جی دونوں ہی ہیں. رفع الیدین کے بھی تو 2 طریقے ہیں. بخاری میں کندھوں تک ہے, مسلم میں کانوں تک ہے. تو رفع الیدین کے بھی 2 طریقے ہیں. اس طرح قیام کے بھی 2 طریقے ہیں, ہاتھ کھول کر اور ہاتھ باندھ کے. 2 طریقے ہونا کوئی عرض نہیں ہے. حنفیوں کا بارہ طریقہ کوئی ثابت نہیں ہے. آپ یوٹیوب سے کروڑوں روپے کماتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ اللہ کے بینک میں چلے جاتے ہیں, میرے پاس کوئی نہیں آتے. یہی میں کہوں گا, میرے پاس نہیں آتے, وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں. کمانے والے وہ ہیں, دیکھ لیں آپ, بے حیائی کی مذمت کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں, اور ان کو آپ کلک کریں تو بے پردہ عورتیں سامنے آ جاتی ہیں. سب مولویوں نے ویڈیو ایڈ چلائے ہوئے ہیں. میں رات کو نا وہ جو یہ سیفی سلسلے کے لوگ ہیں نا, تو ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے بھی ہر ویڈیو کے اوپر ویڈیو ایڈ چلایا ہوا ہے. یار اتنا دکھ ہوا مجھے. ہاں, یہ جو مدری چینل والے ہیں پاپا جانی, ان کی ویڈیو پہ ایڈ نہیں چلتا, وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. یا ڈاکٹر اسرار صاحب کا چینل ہے. باقی تو طارق جمیل صاحب نے میرے کہنے پہ اس وقت ویڈیوز ہٹا دی تھی, اب پھر دوبارہ سے انہوں نے لگائی ہیں یا ان کے ماننے والوں نے لگا لی ہیں. باقی سارے علماء نے لگائی ہوئی ہیں. بھائی ان سے پوچھیں جا کے, مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, غریب میں مار دیو تسی. بخاری میں حدیث ہے کہ مسجد اس لیے نہیں کہ کسی کا جانور یا قیمتی چیز کا اعلان کرے. یہ بخاری میں نہیں, مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اعلان کرے تو اسے یہ کہو کہ تمہیں وہ چیز نہ ملے.
اس پہ وہ کہہ رہے ہیں پولیو اور حفاظتی ٹیکے کا اعلان کرانا جائز ہے. ہاں جی وہ تو اس میں نہیں آتا نا, وہ آپ اعلان کر سکتے ہیں. صرف یہ کہ اسے کاروبار زندگی کی جگہ نہیں بنانی ہے آپ نے. جو فی سبیل اللہ چیزیں وہ مسجد سے اناؤنسمنٹ ہوگی. اگر کوئی ناگہانی آفت آ رہی ہے اس کی اناؤنسمنٹ بھی آپ کریں گے. مسجد ان کاموں کے لیے نہیں کہ وہاں پہ کوئی کاروبار